بات کہی کہ ایز اے مسلم یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کاہلی سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ سستی اور کاہلی کتنا بڑا مرض ہے اور کتنی بڑی مسٹیک ہے اور کتنی بری عادت ہے کہ امام الانبیاء دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان ہمارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں کسل سے پناہ کا سوال کرتے ہیں. تو وہ مسلمان کتنا بدبخت ہوگا، وہ شخص کتنا بدقسمت ہے، اور یہ عادت کتنی بری ہے کہ جس چیز سے میرے آقا رب کی بارگاہ میں پناہ مانگیں اور آپ کا امتی اس بری عادت کا شکار ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چست ہیں، ہم تو وقت پر کام کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن خود احتسابی سے یہ معلوم ہوگا کہ نہ جانے ہم کتنے موقعوں پر اپنے آپ کو سستی کا شکار کرتے ہیں. آپ کی اور میری عمومی اعتبار سے سب سے بڑی اس زندگی کی کوشش اور زندگی کا بڑا حصہ مال کمانے میں خرچ ہوتا ہے، اور گویا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے موٹیویشن کی حاجت نہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں بچہ آنکھ کھولتا ہے اور شعور کی دہلیز کو پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مال کمانا ہی اس کا پہلا اور آخری مقصد ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کام میں بھی ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. نوکری کرتے ہیں؟ تھوڑا اور بلند ہاتھ اٹھائیں. ٹھیک ہے، سینکڑوں یہاں پر ہیں اور ہزاروں لاکھوں دنیا کے اندر لوگ ہیں جو نوکری کرتے ہیں. نوکری کرنے والے لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، عموماً سال کے آخر میں اپنے سیٹ، کمپنی، بورڈ آف ڈائریکٹرز، مالکان کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ آج انکریمنٹ کا ٹائم تھا، ہمارا انکریمنٹ کم ہوا ہے، میرے 2000 روپے بڑھائے ہیں، 4 بڑھنے چاہیے تھے. میں آپ کو ایک سوال چھوڑ کر جاتا ہوں، جن کمپنیز کے اندر اور جن جگہوں کے اندر لیٹ آنے پر سیلری میں کٹوتی ہوتی ہے، سیلری ڈیڈکشن ہوتی ہے، آپ ذرا ان کے ایچ آر سے معلومات کریں کہ سال کے آخر میں وہ امپلائے اپنی 1000 روپے نہ بڑھنے پر شکایت تو کرتا ہے، لیکن ہر مہینے 2-2, 3-3 ہزار روپے لیٹ آنے کی وجہ سے کٹوا رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیٹ آئیں گے اور عذر کیا ہوگا؟ جی ٹریفک جیم تھا. اچھا، وہ ٹریفک برسوں سے جیم ہے، روزانہ ہی جیم ہے، اور ہم بھی روزانہ ہی باقاعدگی کے ساتھ لیٹ آنے پر ہمیں استقامت حاصل ہے. اور جب بھی پوچھو بھئی کیوں لیٹ آئے؟ جی وہ ٹریفک جیم تھا. اللہ کے بندے، کراچی آج تھوڑی آباد ہوا ہے، آج پہلا دن تھوڑی ہے کہ ٹریفک میں اتنا جو ہے وہ سگنل پر رش ہے. آپ جب سے آپ نے آنکھ کھولی آپ کو یہی نظارے آئیں گے، لیکن ماں بدولت نے بھی جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے لیٹ آ رہے ہیں، اور ایک ہی بہانہ ہے کہ ٹریفک جیم تھی. دعوت کا وقت ہے تو فون کریں گے، یار معذرت میں لیٹ ہو گیا، دعوت پر پہنچنا تھا، نہیں پہنچ پایا. ان سب چیزوں کے پیچھے ایک دو ایگزامپلز دیں، آپ اس کو اور دیکھ لیں. اب مزید ایکسپلور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم طبعاً معاشرتی طور پر ایز اے نیشن بہت زیادہ سستی کا شکار ہوتے ہیں. پیٹرول ڈلوانے میں سستی کریں گے. کراچی والوں کو خوب تجربہ ہے کہ جب بھی روڈ پر سفر کریں تو کہیں نہ کہیں بائک کو لٹا رہا ہوتا ہے. اچھا، 1 کلومیٹر پہلے بھی پیٹرول ڈل سکتا تھا، لیکن سستی. وہی طبیعت میں جو سستی ہے وہ ہمارے لیے بہت ساری جگہوں پر کار فرما ہوتی ہے، اور ہم اپنی زندگی کو مشکل بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری سیلری نہیں بڑھی. اسی طرح سے جو کاروباری حضرات ہیں ان کے بھی معاملات دیکھ لیں آپ. رزق ہے، حلال رزق کمانا اچھی بات ہے، اچھی نیت سے ہو ثواب بھی ملے گا، لیکن لیٹ جائیں گے. امپلائی نے آ کر کوئی بات کہی ہے، ہم سیٹ ہیں تو سستی کا شکار، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، آج کا کام کل پر ٹالیں گے، اور اینڈ آف دا منتھ پریشان ہوں گے اور پھر کہیں گے کہ یار کیا کروں، بہت زیادہ مصروف ہوں. سرکار آپ مصروف نہیں ہیں، آپ بے قاعدہ ہیں، آپ سست ہیں، آپ کاہل ہیں. ایک مسلمان سست اور کاہل نہیں ہوتا،
بلکہ سست اور کاہل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آئیے ایک روایت کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند ہے۔ اس کی وضاحت میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ جماہی یہ سستی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بات ناپسند ہے جو کسی پرسنالٹی کے لیے سستی کی علامت ہو۔ تو مسلمان طاقتور ہونا چاہیے۔ کمزور مسلمان کے مقابلے میں ایک طاقتور صحت مند مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ 35-36 سال کی عمر میں جو ہے وہ گھٹنے جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی 25-26 سال عمر ہو نہیں، کمر کا درد شروع ہو گیا۔ ایسے پڑے ہوں گے جیسے کوئی فکر نہیں، فاقہ نہیں، پڑے ہیں تو پڑے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، گپے مار رہے ہیں تو گپے مار رہے ہیں۔ کوئی شیڈیول نہیں، کوئی ایسا اپنی زندگی کا ہم نے معیار نہیں مقرر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ کامیاب ہونے کے لیے زندگی کی قیمتی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کو کبھی ہم گپے مار کے کبھی فضول کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنالٹی سے سستی کو دور کرنا پڑے گا۔ اور بڑے شہروں میں اگر ہم یہ غور کریں، ایک اور بڑا عجیب ماجرا ہے، ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہے اور شہروں میں بھی ہے، اور وہ ماجرا ہے صبح دیر سے اٹھنے کا۔ بعض لوگ تو معاذ اللہ نماز فجر تک قضا کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ 1-1.5 گھنٹہ ملنا چاہیے، ہم سوئے پڑے رہیں گے۔ سورج طلوع ہو جائے گا، لوگ کام پر چلے گئے، اب اٹھیں گے، اب جو ہے وہ جلدی ہے، واٹس ایپ کے ڈھیر لگے ہیں، جہاں پہنچنا ہے وہاں پر تاخیر کا شکار۔ موزہ پہننا تھا الٹا پہن لیا، جوتا پہننا تھا پالش کا ٹائم نہیں، ناشتہ کرنا تھا چبانے کا وقت نہیں۔ وجہ صبح دیر سے اٹھنا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے رزق کی جو تقسیم ہے اور جن اوقات میں تقسیم ہوتی ہے، ان اوقات میں سے ایک بڑا میجر اور ایک بڑا واضح جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں اور پھر ذرا غور کیجئے، میرے وہ اسلامی بھائی جو صبح اوندے منہ پڑے رہتے ہیں، بستر پر پڑے ہیں، نیند پوری ہو گئی ہے، گھر والے آوازیں دے رہے ہیں، آفس پہ جانے والا جو ساتھ جانے والا ہے وہ انتظار کے لیے کھڑا ہے، اور ہم ہیں کہ اوندے منہ پڑے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پاک جب رزق کو تقسیم فرماتا ہے، اس وقت جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں رزق کا سوال کرتا ہے، اللہ پاک اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ نماز فجر ادا کیجئے، فجر سے پہلے بیدار ہوئیے، اور پھر مسجد میں تھوڑا وقت گزاریے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اشراق و چاش کی نماز ادا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں صبح کی برکت کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس دن کی برکت کے بارے میں جو سوال کرتا ہے، میرا رب اسے کیسا عطا فرماتا ہے اور کیوں نہ عطا فرمائے۔ آؤ میں آپ کو روایت سناتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے پیارے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عز و جل میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو جو آقا ہم امتیوں کے لیے صبح کے وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں برکت کے لیے سوال کرے، تو وہ امتی کتنا بدقسمت ہے کہ اس بابرکت وقت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بجائے ہم صبح ہے تو سوئے پڑے ہیں، دوپہر کا وقت ہے تو عجیب و غریب حال ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی سست لوگوں کو اس وقت کی برکتوں سے کیسے مالا مال فرمائے۔ کیسے ہوگا کہ جب نعمتیں تقسیم ہونے کا وقت ہے اور ہم سستی کا شکار ہوں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور روایت عرض کرتا ہوں۔ آج ہم نے یہ ذہن بنا کے جانا ہے کہ انشاءاللہ اپنے کاموں کو
چستی کے ساتھ کریں گے, سستی سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ لفظ سستی اپنی ڈکشنری سے نکالیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کے کام کیسے سنورتے چلے جاتے ہیں.